لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو کچھ بندہ مانگ رہا ہوتا ہے اللہ جانتا ہے کہ یہ چیز اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے وہ آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے، آخرت میں اس کے لیے مال و دولت جو اس نے مانگا تھا وہ ثواب کی صورت میں اللہ عطا فرماتا ہے، یا کبھی کبھی اس کو مؤخر کر دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک میں 3 حالتیں آئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے، جو کچھ مانگ رہا ہوتا ہے کبھی کبھی اس کے حق میں جب بہتر نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ اس نے مانگا ہے اتنی مقدار میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور کبھی کبھی اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے تو اللہ عطا فرما دیتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اس وقت تک خیر اور بھلائی پر رہتا ہے جب تک وہ دعا میں جلدی نہ کرے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہ کرے کہ میں تو مانگتا ہوں اللہ میری سنتا ہی نہیں ہے۔ اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے کہ تم اپنے رب سے صرف مانگتے رہو، جب بہتر ہوگا اللہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ ایک اور حدیث سنیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں ان افضل العباد انتظار الفرجی، اللہ کے ہاں سب سے افضل بندہ وہ ہے جو آسانی اور کشادگی کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ اس نے دعا مانگ لی ہے، اب اس کو اللہ پر کامل یقین ہے کہ جو کچھ میں نے مانگا ہے میرے رب نے سن لیا ہے، جب بہتر ہوگا میرے حق میں اللہ مجھے عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کو وہ بندہ بڑا ہی پسند ہے دعا مانگ کے اللہ کی رحمتوں کا جو منتظر رہتا ہے، اللہ کی رحمتوں کے انتظار میں ہوتا ہے کہ جب میرے لیے بہتر ہوگا میرا رب مجھے عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے ہاں وہ بندہ بہت بڑا افضل ہے اور اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ اسی طرح